فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم دوستو، میرے بھائیوں، اللہ پاک جل جلالہ عم نوالہ نے جتنے بھی احکامات ہمیں عطا فرمائے ہیں وہ تمام کے تمام احکامات اللہ کی کامل بالغ حکمت پر مبنی ہے۔ کوئی حکم حکمت سے خالی نہیں ہے۔ جس کام کے کرنے کا اللہ نے حکم دیا اس کے کرنے میں ہی خیر ہے، چاہے وہ حکم ظاہری طور پر ہمیں کتنا ہی بھاری معلوم ہو، اور جس کام سے اللہ نے منع فرما دیا اس میں ذلت ہے، اس میں ہلاکت ہے، اس میں تباہی ہے، اس میں نقصان ہے، دنیا کا بھی آخرت کا بھی، چاہے اس میں وقتی طور پر کتنی ہی ہمیں آسائش حاصل ہو، کتنی ہی لذت محسوس ہو، کتنی ہی راحت ہو، جس سے منع فرمایا اس میں ہلاکت ہے۔ وہ ہلاکت کچھ جلدی آتی ہے، کچھ دیر سے آتی ہے، اور جس کا حکم دیا اس میں خیر ہے، اس میں فائدہ ہے، چاہے فوری طور پر نظر آئے یا فوری طور پر نظر نہ آئے، جلد یا بدیر ہر حال میں وہ فائدہ انسان کو ملتا ہے۔ گزشتہ درس میں، گزشتہ بیان میں نے آپ حضرات کی خدمت میں صلح حدیبیہ کا واقعہ عرض کیا تھا، اور جس کی ایک معاہدہ ہوا، اور اس معاہدے کی ہر شق بظاہر مسلمانوں کے خلاف تھی، اور بڑے بڑے صحابہ کرام پریشان تھے کہ 1400-1500 حضرات صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں، اور آپ کے ایک اشارے پر دشمن سے ٹکرانے کے لیے تیار ہیں۔ طاقت کے زور پر یہ مسئلہ حل کیا جا سکتا ہے، اور پھر اس قدر دب کر کفار سے ہم صلح کیوں کر رہے ہیں؟ ہر شق بظاہر مسلمانوں کے خلاف ہوئی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی وحی کے پابند تھے، حکم تھا اللہ کی طرف سے ایسے ہی کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح فرمائی، اور پھر جب وہاں سے چلے تو مکہ اور مدینہ کے درمیان میں جبرائیل علیہ السلام سورۃ الفتح لے کر آئے، اور اللہ نے اعلان فرمایا اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، ہم نے آپ کو کھلی فتح دے دی، کھلی فتح دے دی۔ حالانکہ وہ ہر شق میں شکست نظر آتی ہے، ذلت نظر آ رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تمہیں عزت دے دی، تمہیں فتح دے دی۔ تو اس وقت بھی حالات ایسے تھے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسی ہستی نے جب یہ صورت سنی کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم نے آپ کو کھلی فتح دے دی، تو انہوں نے عرض کیا افتح ہوا، یہ فتح ہے، اس کو فتح کہتے ہیں؟ یہ فتح کا مفہوم زندگی میں پہلی مرتبہ دیکھا تھا کہ اس کو بھی فتح کہتے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ نے اس کو فتح بنایا، اس لیے کہ اس کے بعد جو واقعات چلے، جو تسلسل سے حالات پیش آئے، وہ سب کے سب فتح کی طرف لے جانے والے تھے۔ 2 سال کے عرصے میں اللہ تعالیٰ نے مکہ کو بھی فتح فرما دی۔ اصل چیز اللہ کا ارادہ ہے، جب ارادہ ہو جائے، عزت کا ارادہ ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ ذلت کے اسباب میں سے عزت عطا فرماتے ہیں، اور جب اللہ کا ارادہ کسی قوم کو ذلیل کرنے کا ہو، اس کی دولت، اس کے اسباب،
اس کے ہتھیار، اس کے ایٹم بم اور اس کی ترقی وہ ذلت کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ اسباب عزت میں سے اللہ تبارک و تعالی ذلت نکال دیتے ہیں اور ذلت اور رسوائی اس کا مقدر بنتی ہے۔ اصل چیز اللہ کا ارادہ ہے۔ اس کی ایک آگے بڑھنے سے پہلے میں اس کی ایک مثال دے دوں قرآن سے۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے پہلے مصر کا نقشہ کھینچا اور فرمایا ان فرعون علا فی الارض، کہ مصر کی دھرتی میں فرعون نے سرکشی کی حد کر دی، ظلم کی حد کر دی۔ وجعل اہلها شیعا یستضعف طائفة منہم یذبح ابناءہم ویستحیی نساءہم، اور مصر کے دو ٹکڑے کر دیے، لوگوں کے دو حصے، ایک غلاموں کا محکوموں کا اور ایک حاکم کا۔ جو فرعون کے خاندان کے تھے وہ سارے کے سارے حاکم بن گئے۔ بنی اسرائیل کو اس نے محکوم بنا دیا، اور محکوم کیسا بنایا؟ ان کے بیٹوں کو قتل کرنے لگا اور ان کی عورتوں کو، لڑکیوں کو غلام بنانے لگا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے آنے سے پہلے بنی اسرائیل کی وہ حیثیت تھی جو آپ یوں سمجھ لیں تھر پار کر کے قحط زدہ لوگوں کی حیثیت ہے، اور فرعون کی وہ حیثیت تھی جو سپر پاور امریکہ کی ہے، سب سے بڑی طاقت۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بنی اسرائیل بری طرح ہلاک ہو رہے تھے، بچے ان کے ذبح ہو رہے تھے، عورتیں ان کی لونڈیاں بن رہی تھیں۔ آگے فرمایا وَإِنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ، فرعون نے زمین میں تباہی مچا دی تھی۔ وَنُرِيدُ، ہم نے یہ چاہا، اب ارادہ آ رہا ہے، اللہ کا ارادہ آ رہا ہے، اس کے بعد پھر زمین کا سسٹم حرکت میں دیکھیں کیا ہو رہا ہے۔ وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ، ہم نے یہ چاہا کہ یہ جو قحط زدہ لوگ ہیں، جن کے بچے روزانہ قتل ہو رہے ہیں اور جن کی عورتوں کو لونڈیاں بنایا جا رہا ہے، بچوں کو لونڈیاں بنایا جا رہا ہے، ہم نے چاہا ان کو اوپر لائیں۔ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ، انہی کو حاکم بنائیں اور حاکم کو نیچے لائیں، اس کو تباہ و برباد کریں، ہلاک کریں، نشان عبرت بنا دیں۔ اور اس کے بعد دیکھیں پھر موسیٰ علیہ السلام دنیا میں کیسے آئے، ماں نے ان کو کیسے تابوت میں ڈالا اور کیسے وہ دریا کی لہروں پہ سفر کرتا ہوا تابوت فرعون کے محل میں پہنچا۔ جوانی تک موسیٰ جس کے لیے ہزاروں بچے اس نے ذبح کیے، وہی بچہ جوانی تک فرعون کے گھر میں پروان چڑھا۔ پھر کیسے موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں ایک قبطی کا قتل ہوا، وہ وہاں سے نکل کر مدین پہنچے، پھر 10 برس کے بعد شعیب علیہ السلام کی بیٹی سے شادی کر کے واپس مصر میں آئے۔ راستے میں 40 برس کی عمر میں اللہ نے نبوت عطا فرمائی، ساتھ ہی ان کے بھائی ہارون علیہ السلام کو بھی اسی وقت نبوت عطا فرمائی۔ حکم دیا فرعون کو جا کر دعوت دو، اور دعوت پھر چلتی رہی۔ پھر ایک عرصے کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے اس کو غرق آب کیا، فرعون اور اس کے پورے لشکر کو اللہ نے ختم کر دیا۔ ایک صبح اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو ایک رات حکم دیا کہ میرے بندوں کو راتوں رات لے کر چلو، صبح ہوگی تو لوگ تمہارے پیچھے آئیں گے، لشکر تمہارے پیچھے آئیں گے۔ تو موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر نکلے۔ فرعون کو پتہ چلا کہ یہ تو سارے بنی اسرائیل نکل رہے ہیں اور مصر سے جا رہے ہیں، ہمارے کام کون کریں گے، ہمارے گھر میں جھاڑو پوچھا کون کریں گے؟ تو وہ بھی اپنے محلوں سے نکلا اور اس نے چاروں طرف سائرن چلا دیے اور حکم دے دیا ان هؤلاء لشرذمة قلیلون، یہ مٹھی بھر لوگ ہیں، چند لوگ ہیں، 2.5% ہیں، مٹھی بھر لوگ ہیں۔ وَإِنَّهُمْ لَنَا لَغَائِظُونَ، اور انہیں دیکھ کر ہمیں ویسے ہی بڑا طو آتا ہے، غصہ آتا ہے، ہمیں ہماری آنکھوں سے نفرت کے شعلے اگلتے ہیں، برستے ہیں۔ وَإِنَّا لَجَمِيعٌ حَاذِرُونَ، ان کو پکڑنے کے لیے ہم نے پورا انتظام کیا ہوا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس طرح غصے میں نکلے نہیں، فَأَخْرَجْنَاهُمْ، ہم نے انہیں نکالا،
ہم نے انہیں نکالا من جنات و عیون، ان کے باغات سے نکالا، ان کے چشموں سے نکالا، اور ان کے کھیتوں سے نکالا، محلات سے نکالا۔ اور وہ موسیٰ علیہ السلام کے تعاقب میں چلتے چلتے آگے پہنچے تو دریا، بنی اسرائیل بیچ میں اٹک گئے، سامنے دریا ہے، پیچھے فرعون کا ٹھاٹھے مارتا ہوا لشکر ہے۔ تو بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام سے عرض کرنے لگے، قال اصحاب موسیٰ انا لمدرکون، موسیٰ پکڑے گئے، مارے گئے، اب تو نہیں بچ سکتے، آگے بھی موت ہے، پیچھے بھی موت ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام جیسے جلیل القدر پیغمبر، انہوں نے عرض کیا کلا، ہرگز نہیں۔ دو موتیں سامنے ہیں، نبی کا استقلال دیکھیں، یقین دیکھیں، آگے پیچھے موت ہے، آگے موت ہے سمندر کی، پیچھے موت ہے فرعون کی۔ کہا کلا، ہرگز نہیں، ان معی ربی، میرا رب میرے ساتھ ہے۔ ابھی دیکھو کیسے راستہ دکھاتا ہے۔ تو اللہ کی طرف سے حکم آیا، انضرب بعصاک البحر، سمندر پہ لاٹھی مارو، لاٹھی ماری، فانفلق فکان کل فرق کالطود العظیم، تو بڑے بڑے 12 راستے اس میں سے نکلے، سمندر کی اٹھتی ہوئی موجیں وہیں تھم گئیں، 12 راستے بنے، بنی اسرائیل آرام سے وہاں سے گزرے۔ پیچھے فرعون کا لشکر آیا، اس نے بھی اپنے گھوڑے ڈالے، بنی اسرائیل پار ہوئے، یہ پورا لشکر دریا کے اندر آیا اور وہیں غرق آب ہو گیا۔ اللہ نے دریا کو ملنے کا حکم دیا۔ اصل چیز اللہ کا ارادہ ہے، اللہ چاہ لے، اللہ چاہ لے، ما شاء اللہ کان، جو چاہتا ہے کرتا ہے، وما لم یشاء لم یکن، جو نہ چاہے وہ نہیں ہو سکتا، جو نہ چاہے وہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ عزت کا ارادہ کر لے، پھر پوری زمین کا ذرہ ذرہ عزت دینے کے لیے استعمال ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ سارے مہرے ہیں، ان پر حکومت اللہ کی ہے، ان الحکم الا للہ، ہر چیز پر حکومت اللہ کی ہے۔ تو قریش کے ساتھ معاہدہ ہوا۔ میرا تو ارادہ تھا صرف اس فتح مکہ کو بیان کرنے کا کہ جو جہاں ظاہری طور پر ذلت نظر آ رہی تھی، اس میں سے اللہ نے عزت کے اسباب کیسے نکالے، اور اسی ظاہری شکست کو، ذلت کو اللہ نے عزت کا ذریعہ کیسے بنایا، اور اس کو اللہ نے فتح مبین کا ذریعہ کیسے بنایا۔ 2 سال کے اندر کیا کیا انقلابات آئے، مگر اللہ نے دل میں ڈالا کہ صلح حدیبیہ سن 6 ہجری ذو القعدہ کے مہینے میں ہوئی۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے 4 برس ہیں، 4 برس، اور یہ 4 برس انتہائی مصروفیت کے گزرے ہیں۔ ان 4 برسوں میں آرام کی ضرورت ہوتی ہے، بڑھاپا ہے، بیماری ہے، بڑھاپا ہے، آرام کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ 4 برس انتہائی مصروفیت کے گزرے۔ تو ایک عرصے سے دل میں خواہش تھی کہ مدنی زندگی کو میں سن وار بیان کروں۔ پچھلے ہفتے اتفاق سے یہ صلح حدیبیہ کا مضمون اللہ نے دل میں ڈالا، میں نے بیان کیا۔ تو پھر میں نے سوچا کہ یہ آخری 4 سال زندگی کے میں تفصیل سے انشاءاللہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ اس میں جو اہم واقعات تسلسل کے ساتھ پیش آئے وہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں گا، اور یہ اصل سیرت طیبہ ہے۔ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسفار ہیں، اور آپ کے حضر کے ایام بھی ہیں، اسفار بھی ہیں، تبلیغی اسفار بھی ہیں، غزوات بھی ہیں، اور سفر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مختلف پہلو صحابہ کرام کے سامنے آئے، صحابہ نے ان کو دیکھا اور پوری امانت اور دیانت کے ساتھ امت کے سپرد کیا۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرات صحابہ کرام کی زندگیوں کے مختلف پہلو آئے، اس میں کچھ ان سے جو نادانی کی وجہ سے کوتاہیاں ہوئیں وہ بھی سامنے آئیں، ان کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اصلاح فرمائی، اور اس کے ذریعے سے امت کے پاس دین کا بہت بڑا حصہ آیا، بہت بڑا حصہ آیا۔ تو اس لیے انشاءاللہ یہ آخری 4 برس عرض کرنے کا ارادہ ہے۔ تو صلح حدیبیہ میں ایک شرط یہ تھی، اب وہ صلح حدیبیہ فتح کے لیے کیسے چل رہی ہے، ایک شرط یہ تھی کہ ہم کفار میں سے جو مسلمان ہو کر مدینہ آئے گا مسلمان اس کو واپس کریں گے، اور مسلمانوں میں سے کوئی کافر ہو کر مرتد ہو کر العیاذ باللہ ہمارے پاس آئے گا،
ہم اس کو واپس نہیں کریں گے۔ صحابہ نے حضور سے عرض کیا یا رسول اللہ یہ شرط تو کسی صورت میں نہیں ماننی چاہیے، یہ شرط تو کسی صورت میں نہیں ماننی چاہیے، مسلمان کو کیسے ہم کافروں کے حوالے کریں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ہم میں سے العیاذ باللہ اگر کوئی مرتد ہو گیا فقد ابعدہ اللہ نے اس کو اپنی رحمت سے دور کر دیا، ایسے شخص کی ہمیں ضرورت بھی نہیں ہے، اس کو تو چلے ہی جانا چاہیے، یہ ہمارے لیے کوئی نقصان دہ نہیں ہے۔ ہاں یہ ہے کہ مسلمان ہو کر مدینہ طیبہ میں آئے پھر اس کو کفار کے حوالے کیا جائے، یہ بات بڑی اہم ہے، توجہ طلب ہے، مگر اللہ تبارک و تعالی بہت جلد اس کے لیے راستہ بنائیں گے، اس لیے ابھی اس کو قبول کر لو۔ حضرت سہل بن حنیف رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں زندگی میں کبھی اگر میں حضور کی بات کو رد کر سکتا تو اس موقع پر رد کر دیتا۔ یہ بات ہمارے حلق سے نیچے نہیں اتر رہی کہ مسلمان کو کافروں کے حوالے کیسے کرے، اور شریعت کا حکم بھی یہی ہے جس کی میں نے پچھلے ہفتے وضاحت کی تھی کہ آئندہ قیامت تک آنے والے کسی حاکم کے لیے اس شرط پر کفار سے معاہدہ کرنا جائز نہیں ہے کہ ہم اپنے بھائی پکڑ کر تمہارے حوالے کریں گے، اس لیے کہ حضور نے بعد کے آنے والے حکام کے لیے یہ قانون ارشاد فرمایا المسلم اخو المسلم لا یظلمہ ولا یسلمہ، مسلمان کا بھائی ہے، نہ اس پر ظلم کرتا ہے نہ اسے پکڑ کر کفار کے حوالے کرتا ہے، یہ شرط کسی اور کے لیے ماننا جائز نہیں۔ تو آپ نے فرمایا ابھی اس کو قبول کرو، اللہ کا حکم ہے۔ سہل بن حنیف فرماتے ہیں ہم چپ ہو گئے، کس وجہ سے؟ یہ سوچ کر اللہ ورسولہ اعلم، ہم جاہل ہیں، نادان ہیں، اللہ اور اللہ کے رسول زیادہ جاننے والے ہیں، مانے بغیر چارہ نہیں ہے، کامیابی نہیں ہو سکتی، حکم ہماری خواہش کے مطابق ہو اس کے سامنے بھی سر جھکانا ہے، جو حکم خواہش کے خلاف ہو اس کے سامنے بھی سر جھکانا ہے۔ بنی اسرائیل والا ہمارا معاملہ نہیں ہے کہ فَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمْ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ۔ بنی اسرائیل کو اللہ نے مخاطب کر کے ارشاد فرمایا کہ تم ہی وہ لوگ ہو جب اللہ کے رسول تمہارے پاس سخت احکامات لے کر آئے یا ایسے احکامات لے کر آئے جو تمہاری خواہش سے ٹکراتے تھے، تمہاری خواہش کے خلاف تھے، تو تم اکڑ میں آ گئے، تکبر میں آ گئے، کبھی تو تم نے نبیوں کو قتل کرنا پھر شروع کر دیا یا تم نے صاف جھٹلا دیا۔ ہمارا معاملہ بنی اسرائیل والا نہیں ہے، ہمیں ہر حال میں اللہ اور اللہ کے رسول کے ہر حکم کے سامنے سر جھکانا ہے۔ صحابہ خاموش ہو گئے، اس کے بعد ایک لفظ نہیں کہا۔ ابو جندل جو اسی وقت پابا زنجیر آئے، زخموں سے چور چور آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کے حوالے کر دیے۔ آپ مکہ سے مدینہ چلے، کچھ یہ شرط 1.5 مہینہ بھی نہیں چل سکی، چونکہ اللہ کا حکم تھا اور اللہ آگے کے حالات کو جانتے تھے، 1.5 مہینہ نہیں چل سکی۔ کیا ہوا؟ ایک صحابی ہیں ابو بصیر رضی اللہ عنہ، مکہ مکرمہ میں تھے، مسلمان ہو گئے، کفار نے ان کو پکڑ کر قید کر لیا، انہوں نے کچھ تدبیر کی، کسی طرح اللہ سے دعائیں کی، کوشش بھی کی، اللہ نے اسباب پیدا فرمائے، زنجیریں توڑوائیں اور بھاگے مدینے کی طرف۔ اور جیسے ہی وہ بھاگے تو پیچھے ابو سفیان اخنس بن شریق مکہ کے سردار تھے، اور یہ شخص اخنس بن شریق کے خاندان کے تھے۔ انہوں نے کہا ان کو معاہدے کی روح سے واپس طلب کرنا ہے۔ 2 آدمی بلائے، ایک قبیلہ بنو عامر کا تھا، ایک دوسرا تھا۔ اخنس بن شریق نے ان سے کہا جاؤ مدینے میں، یہ بھاگ کر مدینے ہی جا سکتے ہیں اور کہیں نہیں جا سکتے، مدینہ طیبہ جاؤ، ان کو لے کر آؤ۔ تو یہ دونوں پیچھے پیچھے پہنچے مدینہ طیبہ میں۔ ابو بصیر رضی اللہ عنہ پہلے پہنچے ہوئے، صحابہ بڑے خوش ہو گئے، ابو بصیر آئے، ان کی دعوتیں شروع ہو گئیں، پیچھے سے 2 آئے، کہا جی معاہدے کی روح سے ہمیں ابو سفیان اور اخنس بن شریق نے بھیجا ہے، آپ ان کو ہمارے حوالے کر دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بصیر سے فرمایا ابو بصیر ان کے ساتھ چلے جاؤ۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں مسلمان ہو کر آیا ہوں، کیسے کافروں کے پاس جاؤں گا؟ یہ میرے اوپر تشدد کرتے ہیں، ظلم کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا صبر کرو، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے بہت جلد راستہ بنائیں گے۔ تو آپ نے ان کا ہاتھ پکڑ کر ان 2 کے حوالے کر دیا۔ اب یہ چلنے لگے، صحابہ نے
مدینہ منورہ کے صحابہ نے کچھ کھجوریں بھی دے دیں ابو بصیر کو اور کھانا بھی دے دیا۔ اب یہ تھوڑا سا آگے نکلے، پیچھے حضرت عمر آئے ابو بصیر کے پاس، 3 لفظ کہے، ان سے کہا ابو بصیر انت رجل وہو رجل ومعک سیف، ابو بصیر تم بھی آدمی ہو، وہ بھی آدمی ہے، تلوار بھی ہے، بس یہ کہا، راستہ بتا دیا کہ آگے تمہیں کیا کرنا چاہیے۔ اور عربی کا محاورہ ہے للعاقل تکفیہ الاشارہ، عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہوتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اشارہ دے دیا تو وہ سمجھ گئے، وہ یہاں سے چلے ذوالحلیفہ پہنچے، وہاں ایک مسجد بنی ہوئی تھی، آج بھی ہے، اس زمانے میں بھی تھی۔ تو ابو بصیر نے کہا کہ مجھے یہاں 2 رکعت نماز پڑھنی ہے، تو نماز کے لیے انہوں نے جگہ اجازت دے دی، نماز پڑھی۔ نماز کے بعد انہوں نے اپنی پوٹلی کھولی، کھانا دسترخوان پر لگایا، کھجوریں لگائیں اور ان سے کہا تم بھی آ کے کھانا کھاؤ۔ تو یہ دونوں آئے کھانا کھانے کے لیے، تو ان دونوں کے پاس تلواریں تھیں۔ تو ابو بصیر نے ایک سے کہا اللہ کی قسم تمہاری تلوار تو بڑی زبردست ہے، کہاں سے لی ہے؟ تو ابھی وہ جواب نہیں دے پایا تھا، اس کی تعریف ہوئی تو یہ جل گیا دوسرا، اس نے کہا اس کی کیا تلوار ہے؟ تلوار تو میری ہے۔ فواللہ جربت به ثم جربت به ثم جربت، اللہ کی قسم اس تلوار کو میں نے کئی معرکوں میں آزمایا ہے، کئی دشمنوں سے اس کے ساتھ مقابلہ کیا ہے، میری تلوار نے کبھی مجھے مایوس نہیں کیا، ہمیشہ میرے ساتھ وفا کی ہے، تلوار ہے تو میری ہے۔ حضرت ابو بصیر نے فرمایا لگتی تو نہیں، ذرا دکھاؤ۔ تو اس نے ایسے پکڑائی، آدھی اس کے ہاتھ میں تھی، آدھی حضرت ابو بصیر کے ہاتھ میں آئی، جیسے ہی ان کے ہاتھ لگی انہوں نے وہیں گھمائی، اگلے سیکنڈ میں وہ آدمی زمین پر ڈھیر ہو چکا تھا۔ اور دوسرا بھاگا سیدھا مدینے کی طرف، 7 میل کا سفر ہے، وہ بھاگا ہوا مدینے کی طرف پہنچا، پیچھے ابو بصیر رضی اللہ عنہ اس کے تعاقب میں نکلے، اور پہلے وہ پہنچا مدینے میں، مسجد نبوی میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پر نظر پڑی کہ اس کے ہوش اڑے ہوئے، خوف زدہ۔ آپ نے اس کو دیکھ کر صحابہ سے فرمایا لگتا ہے کوئی بہت بڑا سانحہ پیش آیا ہے، یہ بندہ بڑا خوف زدہ ہے، دیکھو کیا ہوا۔ تو ابھی وہ صحابہ اٹھنے ہی والے تھے، پیچھے سے ابو بصیر پہنچے اور اس نے کہا کہ انہوں نے میرے ساتھی کو مار ڈالا، اب یہ مجھے مارنا چاہتے ہیں۔ حضور نے فرمایا اوہو یہ تو کوئی جنگ کی آگ بھڑک جائے گی، بھائی کوئی اٹھ کر ان کو پکڑ لے۔ ابو بصیر سمجھ گئے، کہا کہ اب دوبارہ حضور پکڑ کر مجھے دیں گے۔ عرض کہ یا رسول اللہ، اللہ نے آپ کا عہد و پیمان آپ سے پورا کروا دیا، آپ نے میرا ہاتھ پکڑ کر ان کے ہاتھ میں دے دیا، پھر اللہ کی مدد میرے ساتھ آئی، میں کسی طرح ان سے بچ گیا، یا رسول اللہ مجھے ان کے حوالے نہ فرمائیں۔ حضور نے پھر ایسے دیکھا، ابو بصیر سمجھ گئے حضور پھر مجھے پکڑ کر ان کے حوالے کریں گے، وہ وہاں سے بھاگتے ہوئے سیدھے مدینہ طیبہ کے قریب سمندر ہے، سمندر پر جا کر انہوں نے پڑاؤ کیا، اور یہ آدمی واپس مکہ میں پہنچے، مکہ میں گئے تو اور پورا واقعہ سنایا۔ اخنس بن شریک کو بڑا غصہ آیا، اس نے کہا یہ ہمارا آدمی مار دیا ہے، میں محمد کے پاس بندہ بھیجتا ہوں، کم از کم مجھے دیت چاہیے۔ ابو سفیان جو اسلام کا سخت دشمن تھا اس وقت، اس نے کہا کس بات کی دیت؟ محمد نے وفا کی ہے، ان پر کوئی دیت نہیں آتی۔ کہا پھر ابو بصیر کا خاندان دیت دے۔ کہ ابو بصیر کا خاندان کیوں دے گا؟ تمہاری اور ان کی تو جنگ چل رہی ہے، جنگ میں تو یہ قتل وتل ہوتے ہیں، لہذا کسی پر دیت نہیں ہے۔ ابو بصیر ساحل سمندر پر، کچھ دن کے بعد حضرت ابو جندل وہاں سے نکلے اور بھاگے سیدھا ساحل سمندر پر، کچھ اور مسلمان ہوئے وہ بھی وہاں سے ساحل پر، چند دنوں کے اندر ساحل پر 70 صحابہ جمع ہو گئے، اور ان کا اپنا ایک پورا لشکر اور سریہ تیار ہو گیا۔ اب قریش کی تجارت مدینے کے راستے سے شام ہوتی تھی، شام کے ساتھ تجارت تھی، جیسے ہی وہاں سے کوئی تجارتی قافلہ چلتا ان کو خبر ہو جاتی، ان کے ساتھ تو کوئی معاہدہ نہیں تھا، یہ ان پر حملہ کرتے، ان کے لوگوں کو مار دیتے، مال تجارت حاصل کر لیتے۔ قریش کی ناک پر دم کر دیا، وہ تنگ آ گئے، مجبور ہو کر قریش نے ایک وفد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینہ طیبہ میں بھیجا، اور حدیث میں ہے اس میں قریش نے آپ کو اللہ کا بھی واسطہ دیا اور اپنی رشتہ داری کا بھی واسطہ دیا، اور کہا کہ اللہ کے واسطے معاہدے میں سے اس شق کو آپ ختم فرما دیں۔
مسلمان تو پہلے ہی ختم کرنا چاہتے تھے، تو آپ کا جی آپ کو اللہ کا واسطہ اور رشتہ داری کا واسطہ اس شرک کو آپ ختم کر دیں، باقی معاہدہ جوں کا توں باقی رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اس درخواست کو خوشی سے قبول فرمایا، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ جو ساحل پر بیٹھے ہوئے ہیں ان سب کو آپ مدینے میں طلب فرمائیں، مدینے میں، تاکہ یہ بھی معاہدے میں شامل ہو جائیں اور ہماری آزاد تجارت شام سے چلتی رہے، ہمارے اوپر کوئی خطرہ نہ ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرمایا، اور حدیث میں آتا ہے پھر آپ نے ایک خط ابو بصیر کے نام تحریر فرمایا کہ جیسے ہی میرا خط پہنچے تم سارے صحابہ کو لے کر مدینے میں آ جاؤ۔ ابو بصیر جب یہ خط روانہ ہوا اس وقت ابو بصیر رضی اللہ عنہ بیمار تھے، اور جب خط پہنچا تو اس وقت آخری سانسوں پر تھے، زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہے تھے۔ تو ایک آدمی بھاگے بھاگے آئے کہ ابو بصیر اللہ کے رسول کا خط آیا ہے، اور انہوں نے خط لیا، لیٹے ہوئے تھے اور یوں پڑھ رہے تھے، بس پڑھتے پڑھتے وہیں خط سینے پر تھا اور جان اللہ کو پیاری ہو گئی، وہیں ان کی وفات ہوئی۔ تو ابو جندل ساتھ تھے، انہوں نے ان کو وہیں دفنایا، اور قریب ایک مسجد بھی بنائی، وہاں وہ نماز بھی پڑھتے تھے۔ پھر وہ سارے صحابہ مدینہ طیبہ میں آئے، اور صلح حدیبیہ جو دب کر ہوئی اللہ نے اس کو ہدایت کا ذریعہ بنا اور فتح مبین کا ذریعہ بنایا، اس لیے کہ مسلمان اس وقت چکی کے دو پارٹوں میں تھے۔ جنوب کی طرف قریش تھے 400 کلومیٹر پر، اور شمال کی طرف خیبر کے یہودی تھے، اور ہر وقت دونوں طرف سے خطرہ رہتا تھا، کبھی قریش کی طرف سے حملے کا خطرہ ہے، کبھی یہود کی طرف سے حملے کا خطرہ ہے۔ اس عرصے میں ایک جانب مسلمانوں کی محفوظ ہو گئی، اور خیبر بھی 2 مہینوں میں فتح ہو گیا۔ ذوالقعدہ تو اسی سفر کی نظر ہو گیا، ذوالحجہ اور محرم 1.5 مہینے کے بعد اللہ نے خیبر کو بھی فتح کروا دیا، جس کی تفصیل انشاءاللہ آئندہ میں عرض کروں گا۔ اور اس عرصے میں بڑے بڑے لوگ مسلمان ہو گئے، فاتح شام اللہ کی تلوار خالد بن ولید رضی اللہ عنہ، عمرۃ القضاء کے بعد سن 7 ہجری عمرۃ القضاء، اس کے بعد وہ مسلمان ہو گئے۔ اور فاتح مصر حضرت عمر بن العاص رضی اللہ عنہ وہ بھی مسلمان ہو گئے۔ اور اس عرصے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سلاطین عالم کے نام خطوط تحریر فرمائے، پوری دنیا کے بادشاہوں کے نام اپنے خطوط تحریر فرمائے، اور بادشاہوں کے واسطے سے گویا دنیا کے کونے کونے تک اسلام کا پیغام پہنچ گیا۔ حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ عنہ کو آپ نے خط تحریر فرما کر دیا، وہ شاہ مصر کے پاس گئے، اور عبداللہ بن حذافہ السہمی رضی اللہ عنہ کو خط دے کر شاہ کسریٰ کے پاس بھیجا۔ حاطب بن ابی بلتعہ رضی اللہ عنہ کو خط لکھ کر آپ نے مصر مقوقس شاہ مصر کے پاس بھیجا، اور عمر ابن امیہ کو الزمری رضی اللہ عنہ کو آپ نے نجاشی شاہ حبشہ کے پاس بھیجا، اور سلیط ابن عمر ابن عبد شمس کو رؤسائے یمامہ کے پاس بھیجا، اور شجاع بن وہب الاسدی رضی اللہ عنہ کو آپ نے غسانی حدود شام کے رئیس کے پاس اپنے خط لکھ کر دیا۔ اس عرصے میں اسلام کا پیغام مصر کے ایوانوں میں بھی پہنچا، اور کسریٰ کے درباروں میں بھی لا الہ الا اللہ کا نغمہ پہنچا، اور بادشاہوں کے درباروں میں لا الہ الا اللہ کی آواز پہنچ گئی، اسلام کی دعوت دنیا کے کونے کونے میں پہنچی۔ اور بخاری میں ہے کہ حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ عنہ خط لے کر جب حضور نے فرمایا کہ تم جاؤ قیصر کے پاس، قیصر جو شاہ روم کا بڑا رئیس ہے، پوپ ہے، اپنے وقت کا بڑا پوپ، تو حدیث میں ہے، روایت میں ہے، حضرت ابو سفیان سے مروی ہے کہ وہ جو ہرقل تھا اس کا دارالخلافہ تھا قسطنطنیہ، اللہ نے اس کو ایک فتح عطا فرمائی تھی کسریٰ کے مقابلے میں، اور اس نے نظر مانی ہوئی تھی کہ اگر مجھے فتح ملی تو میں بیت المقدس میں آؤں گا، نظر مانوں گا، یہاں بیت المقدس میں حاضری دوں گا۔ تو انہی دنوں اس کو فتح ملی۔
جس فتح کا تذکرہ سورۃ الروم میں ہے، الف لام میم غلبت الروم فی ادنی الارض وہم من بعد غلبہم سیغلبون، اللہ نے اس فتح کی کوئی 7-8 سال پہلے فرمائی تھی، اور ایسے وقت میں فرمائی تھی کہ رومیوں کے ابھرنے کی ظاہری طور پر کوئی صورت نہیں تھی، کوئی صورت نہیں تھی۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے فرمایا عن قریب رومی غالب آئیں گے، اور رومی غالب آئے تو وہ وہاں سے چلا اور یہاں شام میں آیا، پھر فلسطین میں آیا اپنی نظر پوری کرنے کے لیے۔ فلسطین کے اس وقت گورنر تھے، ان کا نام تھا ابن ناطور۔ ابن ناطور کہتے ہیں کہ ہرقل یہ ستارہ شناس تھا، نجومی تھا۔ ایک دن صبح کو یہ بڑا پریشان تھا، ہم نے اس سے پوچھا کیوں پریشان ہو؟ اس نے کہا رات کو میں نے ستارہ ٹوٹتا ہوا دیکھا ہے اور مجھ پر منکشف ہوا میرے علم کے ذریعے سے کہ ختنہ کرنے والوں کا بادشاہ پوری دنیا پہ چھا گیا، ختنہ کرنے والوں کا بادشاہ پوری دنیا پہ چھا گیا۔ تو ابن ناطور نے کہا اس میں پریشانی کی کیا بات ہے؟ اس نے کہا بھئی میری حکومت خطرے میں ہے، تم کہتے ہو پریشانی کی کیا بات ہے؟ تو پھر کہا کہ پتہ لگاؤ کون لوگ ختنہ کرتے ہیں۔ تو مسلمانوں کی طرف کسی کا دھیان نہیں جا سکتا تھا، چونکہ مسلمان ابھی ابھر ہی رہے تھے اور سن 6 ہجری تک مکہ اور مدینہ کے باہر نکلے ہی نہیں تھے، زیادہ زیادہ حبشہ تک گئے۔ تو ادھر کسی کا دھیان نہیں گیا، انہوں نے پتہ لگایا تو پتہ چلا اس وقت دنیا میں ایک قوم ہے جو ختنہ کرتی ہے، وہ ہیں یہودی۔ تو ابن ناطور نے ہرقل کو مشورہ دیا کہ اس میں گھبرانے کی بات نہیں ہے، یہودی ویسے ہی راندہ درگاہ ہیں، تتر بتر ہیں، خانہ بدوشی کی زندگی گزار رہے ہیں، آپ اپنے زیر سلطنت جتنے بھی عمال ہیں ان سب کو آپ خط لکھیں کہ جہاں کہیں کوئی یہودی ملے اس کو قتل کر دیں، بس قصہ ختم، تو ان کے ابھرنے کی کوئی صورت ہی نہیں ہوگی۔ اس نے خط لکھ دیا کہ سارے جو یہودی ملے اس کو قتل کرو۔ یہودیوں کا قتل عام شروع ہوا۔ اس دوران حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ عنہ خط لے کر پہنچے، سب سے پہلے گئے غسانی کے پاس، حدود شام کا جو بڑا رئیس تھا اس کے پاس۔ اس نے ایک آدمی کے ذریعے ان کو بھیجا ہرقل کے پاس، اور جب خط ان کے پاس پہنچا اس نے پوچھا یہ خط کن کا ہے؟ انہوں نے بتایا ایک نبی کا ہے۔ وہ سمجھ گیا، اس نے کہا اپنے بندوں سے کہا کہ ان کو ذرا دیکھو یہ کیسے ہیں، اور انہوں نے چیک کیا تو ان کا بھی ختنہ تھا۔ پوچھا کہ مسلمان ختنہ کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا مسلمان بھی ختنہ کرتے ہیں۔ فوراً ہی اس نے دوسرا خط لکھا کہ بھائی یہودیوں کو چھوڑ دو، یہودیوں کو چھوڑ دو، ان سے مجھے کوئی خطرہ نہیں ہے، جن سے خطرہ ہے ان کا خط میرے پاس آ پہنچا ہے۔ پھر اس نے کہا کہ یہ پتہ نہیں، نبوت کے دعوے دار تو ہر دور میں رہے ہیں، سچے بھی جھوٹے بھی، جھوٹے صرف آج کی پیداوار نہیں ہے، پہلے بھی ہیں۔ اس نے کہا پہلے میں یہ پتہ لگانا چاہتا ہوں خط پڑھنے سے پہلے یہ نبی کیسے ہیں، سچے ہیں یا جھوٹے ہیں؟ تو پوچھا کہ اس نبی کا کوئی رشتہ دار یہاں ہو تو اس کو میرے دربار میں پیش کرو، میں کچھ پوچھنا چاہتا ہوں، چونکہ وہ بہت بڑا عالم تھا، پوپ تھا، پوپ۔ اور 4 صدی عیسوی سے عیسائی دنیا 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی تھی، مشرقی اور مغربی۔ مشرقی سلطنت بازنطینی سلطنت کہلاتی تھی، جن کا دارالخلافہ قسطنطنیہ میں ہوتا تھا، اور مغربی سلطنت وہ وہی ہے دارالخلافہ جہاں آج تک ان کا موجود ہے، روم ویٹیکن سٹی میں۔ تو وہ تھا مشرقی سلطنت کا بڑا پوپ، بہت بڑا عالم۔ تو ابو سفیان جو بعد میں رضی اللہ عنہ بنے، ان کا تجارتی قافلہ مکہ سے شام گیا ہوا تھا، تو انہوں نے اس قافلے کو پکڑ کر ہرقل کے سامنے پیش کیا۔ تو ہرقل نے پوچھا کہ تم میں رشتے کے لحاظ سے سب سے زیادہ قریب کون ہے؟ تو ابو سفیان نے کہا کہ میں رشتے میں سب سے زیادہ قریب ہوں۔ اس نے کہا تم آگے آ جاؤ، پورا باقی قافلہ پیچھے بیٹھا دیا۔ قافلے والوں سے کہا کہ میں ان سے کچھ پوچھنے لگا ہوں، اگر یہ صحیح جواب دیں تو ٹھیک ہے، غلط جواب دیں تو پیچھے سے تم مجھے بتا دینا، اشارہ کر دینا کہ یہ جواب غلط ہے۔ تو حضرت ابو سفیان فرماتے ہیں کہ مجھے اپنی عزت کا خطرہ تھا کہ پیچھے والے کہیں گے کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے، اگر مجھے عزت کا خطرہ نہ ہوتا تو اللہ کی قسم میں ضرور غلط بیانی کرتا، مگر مجبوری یہ تھی کہ اب میں جھوٹ نہیں بول سکتا تھا۔ اس نے پوچھا
کہ یہ جس نبی کا خط میرے پاس آیا ہے وہ نبی، اس کا نسب کیسا ہے؟ کیف نسبہ فیکم، نسب کیسا ہے؟ تو ابو سفیان نے کہا ہوا فینا ذو نسب، بڑے عالی نسب ہے۔ اس نے پوچھا هل قال هذا القول احد منکم قبلہ، یہ نبوت کا دعویٰ تمہارے خاندان میں پہلی مرتبہ ہوا ہے یا اس سے پہلے بھی کبھی کوئی نبوت کا دعویٰ ہوا ہے؟ اس نے کہا نہیں، یہ پہلا دعویٰ ہے۔ پھر اس نے تیسرا سوال کیا هل كان من آبائه من ملک، اس شخص کے آباء و اجداد میں پیچھے کوئی بادشاہ گزرا ہے؟ ابو سفیان نے کہا پیچھے کوئی بادشاہ نہیں ہے۔ پھر اس نے چوتھا سوال کیا فاشراف الناس اتبعوه ام ضعفاؤهم، اس کے پیروکار کون لوگ ہیں؟ کمزور لوگ ہیں، کمزور پسے ہوئے، یا طاقتور با اثر لوگ؟ تو ابو سفیان نے کہا نہیں، کمزور پسے ہوئے لوگ ہیں۔ پھر اس نے پوچھا ایزیدونہم ام ینقصون، اب کیا معاملہ چل رہا ہے، بڑھ رہے ہیں یا کم ہو رہے ہیں؟ ابو سفیان نے کہا بل یزیدون، نہیں بڑھتے ہی جا رہے ہیں۔ پھر پوچھا هل يرتد احد منهم سخطة لدینه بعد ان يدخل فيه، مسلمان ہونے والوں میں کوئی ایسا بھی ہے جو دین میں داخل ہوا ہو، اندر جا کر اس کو اسلام کی خامیاں نظر آئی ہوں، کوئی حکم عقل کے خلاف نظر آیا ہو، اس وجہ سے وہ واپس دین سے باہر آ گیا ہو، مرتد ہو گیا ہو؟ مالی مفادات کے لیے یا عہدوں کے لیے لوگ مرتد ہوتے ہیں، میرا اس کے بارے میں سوال نہیں ہے۔ میرا سوال یہ ہے کوئی اسلام میں داخل ہوا، اندر جا کر وہ ذی عقل تھا، ذی فہم تھا، اسلام کے احکامات دیکھے، کہیں اس کو خامی نظر آئی، پھر اس نے کہا نہیں یہ دین تو قبول نہیں کرنا چاہیے، واپس مرتد ہو گیا ہو، ایسا کوئی آدمی ہے؟ تو ابو سفیان نے کہا ایسا ایک بھی نہیں ہے، ایسا ایک بھی نہیں ہے۔ پھر کہا کہ فہل تتہمونہ بالکذب قبل ان یقول ما قال، اس دعوی نبوت سے پہلے کبھی اس کا کوئی جھوٹ تمہارے سامنے آیا؟ ابو سفیان نے کہا ہم نے زندگی میں کبھی اس کو جھوٹ بولتے ہوئے نہیں سنا۔ پھر اس نے پوچھا فہل یغدر، وہ جب کسی سے معاہدہ کرتا ہے تو معاہدہ کر کے نبھاتا ہے یا توڑ دیتا ہے؟ ابو سفیان فرماتے ہیں یہاں مجھے تھوڑی اپنے دل کی بھڑاس نکالنے کا موقع ملا، میں نے کہا آج تک تو کبھی کوئی معاہدہ نہیں توڑا، ان دنوں ہمارا معاہدہ چل رہا ہے، پتہ نہیں کیا ہوتا ہے۔ کہ مجھے 100% یقین تھا حضور اس معاہدے کو بھی پورا فرمائیں گے، عہد شکنی اگر ہوئی تو ہماری طرف سے ہوگی، حضور کی طرف سے نہیں ہوگی۔ کہ میں نے اپنے بس دل کی بھڑاس یہاں نکال سکتا تھا، میں نے نکالی۔ میں نے کہا آج تک تو معاہدہ نہیں توڑا، اب آگے کا پتہ نہیں ہے معاہدہ پورا کرتے ہیں یا توڑ دیتے ہیں۔ پھر اس نے پوچھا هل قاتلتموہ، تمہاری ان کی کبھی کوئی لڑائی ہوئی ہے؟ اس نے کہا ہاں لڑائی ہوئی ہے۔ فکیف کان قتالکم ایاہ، نتیجہ جنگ کیا ہوا؟ تو ابو سفیان نے کہا الحرب بیننا وبینہم سجال ینالون منا وننال منہ، جنگ ہمارے ان کے درمیان ڈول کی طرح ہے، کبھی ان کے ہاتھ میں کبھی ہمارے ہاتھ میں، یعنی فتح شکست ہماری چلتی رہتی ہے، نہ 100% ان کو فتح ہوتی ہے نہ 100% ہمیں شکست ہوتی ہے، کبھی ہماری فتح کبھی ان کی فتح، اور یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے۔ تو پھر اس نے پوچھا وہ ان کی دعوت کیا ہے، دعوت کا خلاصہ کیا ہے؟ تو ابو سفیان نے کہا ان کی دعوت کا خلاصہ یہ ہے، وہ کہتے ہیں اعبدوا اللہ وحدہ ولا تشرکوا بہ شیئا واترکوا ما کان یعبد ما یقول آباؤکم ویأمرون بالصلاة والصدق والعفاف والصلہ، ان کی دعوت یہ ہے صرف اللہ کے سامنے سر جھکاؤ، اللہ کے غلام بن جاؤ، اللہ کی بندگی کرو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، آباء و اجداد کے طریقے چھوڑ دو، رسوم و رواج چھوڑ دو، دین کے پابند ہو جاؤ۔ اور وہ ہم سے کہتے ہیں نماز پڑھا کرو، سچ بولا کرو، صلہ رحمی کیا کرو، عفت اور پاک دامنی کی زندگی گزارا کرو، اور جنسی بے رہ روی میں مبتلا نہ ہو، یہ ان کی دعوت کا خلاصہ ہے۔ پھر اس نے ترجمان سے کہا، اس کی زبان اور تھی، ابو سفیان کی زبان اور تھی، اس نے کہا اس سے کہو تمہیں پتہ ہے میں نے یہ سوال کیوں کیے ہیں؟ میں نے تم سے پوچھا نسب کیسا، تم نے کہا عالی نسب، جتنے نبی آئے سب اعلیٰ خاندانوں سے آئے، ادنا خاندان سے کوئی نبی نہیں آیا۔ پھر میں نے پوچھا کہ کوئی یہ نبوت کا دعویٰ کسی اور نے بھی کیا یا نہیں؟ تم نے کہا نہیں کیا، اگر کیا ہوتا تو پھر میں سمجھتا اس خاندان میں تو روز ہی کوئی نبی پیدا ہو جاتا ہے، روز ہی کوئی نبی پیدا ہو جاتا ہے، لیکن ایسی بات بھی نہیں ہے۔ پھر میں نے پوچھا کوئی بادشاہ گزرا کہ نہیں؟ تم نے کہا بادشاہ کوئی نہیں گزرا، اگر کوئی بادشاہ گزرا ہوتا تو میں اپنے ذہن کو یہ سمجھاتا کہ یہ شخص اصل میں
اپنی کھوئی ہوئی سلطنت کو حاصل کرنا چاہتا ہے اور نبوت کو بطور کارڈ کے استعمال کر رہا ہے، بطور ہتھیار کے استعمال کر رہا ہے، لیکن ایسی بھی بات نہیں ہے۔ پھر میں نے پوچھا کہ کم تر لوگ پیروکار ہیں یا با اثر لوگ؟ انہوں نے کہا کہ کم تر، کمزور لوگ۔ ہر نبی کے ابتدائی پیروکار وہ کمزور لوگ ہوتے تھے۔ میں نے پوچھا کہ بڑھتے جا رہے ہیں یا کم ہو رہے ہیں؟ تم نے کہا بڑھتے ہی جا رہے ہیں۔ یہی حال ایمان کا ہے۔ ایمان جب شروع ہوتا ہے کمزوری سے بڑھتا چلا جاتا ہے، بڑھتا چلا جاتا ہے، حتی یتم، مکمل ہوتا ہے اور پوری دنیا پہ چھا جاتا ہے۔ پھر میں نے پوچھا کہ وہ جھوٹ بولتے ہیں کہ نہیں؟ کبھی کوئی جھوٹ بھی سنا؟ تم نے کہا نہیں۔ تو میں اب یہ کہنے پر مجبور ہوں کہ جو شخص کسی انسان سے جھوٹ نہیں بول سکتا وہ اللہ کے بارے میں کیسے جھوٹ بولنے کی جرأت کر سکتا ہے؟ پھر میں نے پوچھا کہ وہ عہد شکنی کرتے ہیں کہ نہیں؟ تو ہم نے کہا نہیں کرتے۔ کسی نبی نے آج تک وعدہ کر کے، معاہدہ کر کے اس کو توڑا نہیں ہے۔ میں نے تم سے پوچھا تمہاری لڑائی کا نتیجہ کیا ہوا؟ تم نے کہا فتح شکست چلتی رہتی ہے۔ انبیاء علیہم السلام کو بھی اللہ تعالیٰ کبھی فتح عطا فرماتے ہیں اور کبھی آزمائش کے لیے ظاہری طور پر شکست بھی آتی ہے۔ ہمیشہ ہی فتح ہو تو پھر ایمان بالغیب کہاں رہے گا؟ سارے لوگ کلمہ پڑھ لیں گے، ساری کلمہ تو آزمائش ہوتی ہے۔ پھر میں نے دعوت کا خلاصہ پوچھا تو تم نے جو خلاصہ بتایا، ہر نبی کی دعوت کا خلاصہ یہی رہا ہے۔ پھر کہا کہ اگر تم نے میرے ان 10 سوالات کے جوابات ٹھیک ٹھیک دیے ہیں اور کہیں تم نے جھوٹ نہیں بولا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ واقعی سچے رسول ہیں اور عن قریب میری سلطنت پر بھی وہ چھا جائیں گے۔ میرے پاؤں اس وقت جہاں لگ رہے ہیں اس پر بھی ان کی حکومت قائم ہوگی، روم کی سلطنت پر اسلامی پرچم لہرائے گا۔ اور پھر کہا کہ مجھے یہ تو پتہ تھا ایک رسول آنے والے ہیں، ایک رسول آنے والے ہیں، مگر یہ نہیں پتہ تھا کہ وہ تم میں سے ہوں گے۔ پھر کہا کہ اگر مجھے یہ پتہ چل جائے کہ میں اپنی سلطنت کو، اپنے اقتدار کو خطرے میں ڈالے بغیر ان تک جا سکتا ہوں، پہنچ سکتا ہوں، تو ضرور ان کے پاس جاتا۔ اگر میں اس وقت ان کے پاس بیٹھا ہوا تھا تو ان کے پاؤں دھو کر پانی پی رہا ہوا تھا۔ جب ابو سفیان کہتے ہیں جب میں نے اس کی یہ باتیں سنی تو اس پہلی مرتبہ اسلام تھوڑا سا میرے دل میں اترا اور میری زبان سے باہر نکلتے ہوئے وہاں ایک شور پیدا ہو گیا تھا۔ ہم نے نکلنے میں خیر سمجھی، باہر نکلے تو میں نے اپنے ساتھیوں سے، قافلے والوں سے کہا لقد امیر امر ابی کبشہ، ابو کبشہ کا دین تو غالب ہو گیا۔ ابو کبشہ سے مراد حضور آپ کے اجداد میں ایک شخص گزرے تھے ابو کبشہ، پہلی مرتبہ انہوں نے توحید کا نعرہ لگایا تھا۔ توحید یعنی توحید والے غالب آ گئے، توحید والے غالب آ گئے۔ اور پھر کہا یہ اتنا بڑا رومی بادشاہ ہے، اس کے نام سے تھر تھرا رہا ہے، اس کے نام سے تھر تھرا رہا ہے، لگتا ہے دین غالب آ جائے گا۔ تو حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے اس سے ہرقل سے کہا، میں نے کہا جب تم جانتے ہو کلمہ پڑھ لو، مسلمان ہو جاؤ۔ اس نے کہا تمہیں پتہ نہیں ہے، عیسائیوں کو تم جانتے نہیں ہو، یہ میری جان کے دشمن ہو جائیں گے۔ پھر اس نے کہا صبر کرو، میں ابھی تمہیں اس کا ایک نمونہ دکھاتا ہوں۔ اس نے خط لکھا، اپنے ہم منصب کو، رومی سلطنت کا جو بڑا تھا اس کا نام لکھا ہے زغاطر۔ زغاطر عربی کتابوں میں زغاطر اس کا نام ہے، چونکہ عربی زبان کا دستور ہے غیر ملکی زبان جب عربی میں آتی ہے تو اس کو کچھ توڑ مروڑ کر اپنے وزن پر ڈھال لیتے ہیں۔ جیسے یہ ہرقل ہے، انگریزی کتابوں میں اور عیسائیوں کی کتابوں میں اس کا نام ملتا ہے ہرکولیس اغسطس، یہ اس کا نام ملتا ہے۔ اس کو عربی میں ہرقل بنایا گیا ہے۔ زغاطر اس کا نام تھا، تو ان کی اپنی زبان میں، سریانی زبان میں معلوم نہیں کیا نام تھا، عربی کتابوں میں جو اس کا نام آتا ہے اس کا نام زغاطر ہے۔ اس نے یہ پوری روئے داد لکھ کر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خط کا مضمون بھی لکھ کر اس کے پاس بھیجا کہ تم کیا کہتے ہو، تمہارا مشورہ کیا ہے۔ وہ بندہ گیا ویٹیکن سٹی میں، روم میں، اس کے پاس خط پہنچا، اس نے پورا خط پڑھا، واپس اس کا یہ یہاں سے بیت المقدس سے چل پڑا۔ جب یہ حمص پہنچا تو پیچھے سے روم سے اس کا جواب آیا، اس نے کہا مجھے تو پہلے ہی انتظار تھا، اور اس وقت جو دنیا کا نقشہ بدل رہا ہے، عالمی طور پر تبدیلیاں آ رہی ہیں، مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ رسول کہیں نہ کہیں ظاہر ہو چکے ہیں، اور جو تم بتا رہے ہو وہ رسول واقعی ظاہر ہو گئے ہیں،
اور میں نے کلمہ پڑھ لیا ہے اور میں مسلمان ہو گیا ہوں. انہوں نے باہر آ کر اپنا وہ پوپ والا کرتا اتارا، سفید لباس پہنا اور عیسائیوں کو آ کر دعوت دی. عیسائیوں سے برداشت نہ ہوا، انہوں نے زغاتر کو قتل کر دیا. جب وہ قاصد آیا حمص میں اور ہرقل کو اس نے پوری رویداد سنائی تو ہرقل نے حضرت دحیہ کلمی سے کہا کہ یہ مجھ سے زیادہ طاقتور اور زیادہ با اثر اور زیادہ علم والا تھا، لوگوں کے ہاں اس کا مرتبہ اور مقام بھی زیادہ تھا، لوگوں نے اس کو زندہ نہیں چھوڑا تو مجھے کہاں سے زندہ چھوڑیں گے، اس لیے میں کلمہ نہیں پڑھ سکتا. اور ایک روایت میں صحیح بخاری میں ہے کہ حمص کے اندر اس نے اپنے سارے وزراء کو جمع کیا، وہاں ایک پارلیمنٹ تھی اس میں جمع کیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خط ان کے سامنے پیش کیا اور اس میں لکھا ہوا تھا من محمد عبد اللہ ورسولہ الی ہرقل عظیم الروم سلام علی من اتبع الہدا فانی ادعوک بدعایت الاسلام اسلم تسلم یؤتک اللہ اجرک مرتین فان تولیت فعلیک اثم الیریسیین ویا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ ولا نشرک به شیئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ فان تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خط کا وہ مضمون ہے جو آپ نے ہرقل کے پاس بھیجا اور نیچے مہر نبوت لگی ہوئی تھی. تو اس نے اپنی قوم سے وزراء سے کہا اے میری قوم کے لوگوں، سربر آوردہ لوگوں، مجھے بتاؤ اپنی خیر چاہتے ہو یا نہیں؟ انہوں نے کہا چاہتے ہیں. اپنے ملک کی بقا چاہتے ہو یا نہیں؟ انہوں نے کہا ہم چاہتے ہیں. انہوں نے کہا اگر سلامتی چاہتے ہو، اپنے ملک کی بقا چاہتے ہو اور چاہتے ہو کہ تم ہمیشہ اسی طرح رہو اور ہنستے خوشی تم زندگی گزارو، تو میرا مشورہ یہ ہے کہ تم اس دین کو قبول کر لو، تمہاری ریاست تمہارے پاس باقی رہے گی، ورنہ پھر مشکل ہے. تو حدیث میں ہے کہ وہ ایک دم بد کے، حضرت دحیہ کلبی یہ سب اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، ایسے بد کے جیسے وحشی گائے بدکتی ہے اور بھاگے باہر کی طرف. ہرقل نے یہ سمجھداری کی تھی، جب اندر بات کرنے لگا تو اس نے دروازے بند کروا دیے تھے، تو ایک دم دروازوں کے پاس گئے، وہ پہلے سے مقفل تھے، تو یہ سمجھ گیا کہ معاملہ خراب ہے. اس نے اپنے وزیروں سے کہا واپس آ جاؤ، میں تمہارا امتحان لے رہا تھا، تم اپنے دین پر، دین مسیحیت پر کتنے پختہ ہو. میری نظر میں تم کامیاب ہو گئے، بہت اچھا، اپنے دین پر ڈٹے رہو. تو بہرحال یہ صلح حدیبیہ کی برکت تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب قریش سے مطمئن ہوئے، ایک جانب جنوب کی جانب سے حملے سے محفوظ ہو گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوری طور پر سلاطین عالم کے نام خطوط تحریر فرمائے اور چاروں طرف آپ نے دعوتی تبلیغی مقصد کے لیے سرایہ روانہ فرمائے، دستے روانہ فرمائے، جو عرب کے قبائلوں میں پھیل گئے اور ان کو دین کی دعوت دی. سن 6 ہجری کے اخیر تک، ذوالقعدہ تک، مسلمانوں کی کل تعداد جو حضور کے ساتھ تھی 1500 تھی، 500 اور لگا لو، مسلمانوں کی کل تعداد 2000. مگر جب سن 8 ہجری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں تشریف لائے تو اس وقت مسلمان آپ کے ساتھ 12,000 سے بھی زائد تھے. یہ سب صلح حدیبیہ کی برکت ہے. انشاءاللہ آگے کے مزید حالات آپ کی خدمت میں آئندہ جمعہ عرض کیے جائیں گے، آئندہ بیان میں عرض کیے جائیں گے. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عمل نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.